میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کس سے فرماتا ہے؟ بندوں کو سکھاتا ہے کہ میرے بندو میری بارگاہ میں جب آؤ تو کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ قائم دائم رکھ۔ کیسا راستہ؟ وہ راستہ جس راستے پہ چلنے والے پہ تم نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے کے چلنے والے پہ تم نے کیا کیا ہے؟ انعام عطا فرمایا، نعمتیں نازل کی۔ تو اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، کریم ہے، رحم والا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اور یہ بندہ کہتا کس سے ہے؟ رب ہی سے کہتا ہے۔ تو رب کی رحمت اگر ہم غور کریں تو کتنی بڑی رحمت ہے کہ دعا بھی سکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے سے مانگو، مجھے سے مانگو، مجھے سے کہو۔ اور کیا کہو؟ کہ تیرے وہ بندے جو انعام یافتہ ہے اس کا راستہ چلا، ادھر ادھر والے کا راستہ مت چلا، جو تم سے دور ہیں، جو تم سے بھٹکے ہوئے ان کا راستہ مت چلا۔ اگر یہ نعمت ہمیں اور آپ کو مل جائے تو دنیا کی ساری نعمت ایک طرف اور یہ نعمت ایک طرف۔ انعام یافتہ بندے جس راہ سے گزر جاتے ہیں وہ راہ بھی معطر ہو جاتا ہے۔ انعام یافتہ بندے جس پتھر پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں وہ پتھر بھی مقدس بن جاتا ہے۔ انعام یافتہ بندے جس کنویں میں تھوک ڈال دیتے ہیں وہ کنواں بھی تاریخی بن جاتا ہے، شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس اونٹنی پہ بیٹھ گئے تھے وہ اونٹنی اتنی مقدس ہو گئی، وہ جانور اتنا مقدس بن گیا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی۔ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ کا ہجوم تھا۔ ایک مقام آیا جس مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، نافرمان بندوں کو سزائیں دی گئی تھی اس مقام پہ، اس لیے یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ۔ آگے ایک مقام آیا جس مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، یہ برکت والی جگہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی مقام ہے جہاں اونٹنی بیٹھی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی اونٹنی یہاں پر آرام کی تھی، یہ اس لیے برکت والی جگہ۔ تو انعام یافتہ بندے نے جس سواری کا استعمال کیا وہ سواری جہاں بیٹھ جائے وہ جگہ بھی متبرک۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ میرے خضر سے ملو، میرے بندوں میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس سے ملو گے تو تم کو سمجھ میں آئے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنے خادم کو لیا اور ایک کھانے کے لیے مچھلی کو تل بھن کر کے تیار کر کے رکھوا لیا۔ ایک مقام آیا جہاں وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور یہی علامت تھی کہ خضر کہاں ملیں گے؟ جہاں تمہاری مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ خضر علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے، جس آب و ہوا میں رہتے تھے، اس آب و ہوا میں اس زون میں پہنچنے کے بعد بھنی ہوئی مچھلی، کھانے کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کے بھاگ گئی پانی میں۔ انعام یافتہ بندے جس علاقے میں رہتے ہیں، جس فضا میں سانس لیتے ہیں، سمندر کے جس کنارے وہ گزر جاتے ہیں تو وہاں بھنی ہوئی کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے بندے جہاں رہتے ہیں اس فضا میں، اس ماحول میں، جس راستے سے گزر جاتے ہیں اس راستے میں، جس گھر میں قدم رکھ دیتے ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور وہاں وہ یہ جگہ اس لائق ہو جاتی ہے کہ جہاں سے فیض حاصل کیا جائے، تبرک حاصل کیا جائے۔ یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے نا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اپنی زبان میں سکھاتا ہے دعا کرنے کا طریقہ۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، کہ میرے بندو مجھے سے کہو تم کہ مجھ کو سیدھے راستہ چلا، ہدایت والے راستے پہ رکھ، اور ان لوگوں کا راستہ چلا جن پہ تم نے انعام فرمایا ہے۔ اور ہم کتنی بار اس کو کہتے ہیں، دن بھر میں ہم کتنی بار کہتے ہیں اس کو۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی یہ ایک آیت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ کے اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں گے تو کیا میرا رب میری دعاؤں کو رد کر دے گا؟ اگر 10 بار ہم آپ سے کوئی چیز مانگے تو آپ دے دیں گے، جبکہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ اور اس رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے۔ اگر اس سے ہم بار بار مانگیں گے تو کیا وہ محروم کر دے گا؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس سے مانگے تو، جو مانگنے کا طریقہ ہے، ہم تو پڑھ کے یوں ہی گزر جاتے ہیں اپنی نمازوں میں، تو یوں ہی گزرنے کا نام عبادت نہیں ہے، رسم ادا کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ رسم کے اندر جو روح ہے، جو معنی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو سمجھ کر کے اگر ہم پڑھیں گے، اس کو کریں گے تو وہ عبادت ہے۔ اور نماز ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اگر ہوتا ہے تو نماز میں ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم کو اپنا رب یاد نہ رہا، ہم اپنے رب کو بھول کے نماز ادا کر کے فارغ ہو گئے، تو یہ کون سی عبادت ہے؟ اس لیے نماز میں جتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کو سمجھ کر کے پڑھیں، اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے کلام کر رہے ہیں، ہمارا رب ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارا رب ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھیں کہ نہ دیکھیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو نہ دنیا کا خوف ہوگا، نہ کسی چیز کا ملال ہوگا، نہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ عقبہ میں ہماری ساتھ کوئی رسوائی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حقیقت میں ہمیں ہدایت پہ رکھے اور انعام یافتہ بندوں کے زمرے میں رکھے، اور انہی کے ساتھ کل قیامت میں اٹھائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔